اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازہ میں بقیع قبرستان گئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا اور بخار شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً 13 یا 14 روز اس بیماری کے شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ 11 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور 3 یا 4 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں، 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آخری ہفتہ کیسے گزرا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض، آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ آپ کا بخار شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ مدینہ کے 7 کنوؤں کا پانی لاؤ۔ ہر کنویں سے ایک ڈول پانی لایا گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد آپ کو قدر افاقہ ہوا، اور اس غسل سے پہلے جب 1 ہفتہ باقی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ این انا غدن، کل کس کی باری ہے، کل میں کہاں رہوں گا؟ تو ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیماری کے ان دنوں کو گزاریں، اس لیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت بھی کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو خوب سمجھتی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے آپ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوب سمجھتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان ازواج مطہرات سے کہی تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جہاں چاہتے ہوں وہاں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آ گئے، اور اپنی بیماری کا آخری ہفتہ اور اس اپنی دنیاوی زندگی کا آخری ہفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، مرض میں اضافہ ہوا، 7 کنوؤں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کچھ آرام ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کی مدد سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ ممبر پر بیٹھے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ میں آپ نے کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی یہودیوں پر اور نصارہ پر لعنت ہو، اللہ کی یہودیوں پر اور نصارہ پر لعنت ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت مسجدوں میں کی جاتی ہے،
اس جیسی عبادت، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس طرح کی عبادت وہ اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس انجام دینے لگے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں یہودیوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں نصارہ پر۔ کس بات پر لعنت؟ اس بات پر لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس عبادت کرنے لگے، جو نبی نہیں ہے، جس کو ہم صالحین میں سے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب انبیاء کی قبروں کے پاس عبادت جائز نہیں ہے، جب انبیاء کی قبروں کے پاس عبادت جائز نہیں ہے، رکوع کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، قیام کرنا جائز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، جب انبیاء کی قبروں کے پاس جائز نہیں ہے تو دوسروں کے قبروں کے پاس کیسے یہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟ آگے آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر اللہ کے رسول ممبر پر بیٹھے۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے انصار صحابہ کی تعریف کی، کہا کہ یہ انصاری صحابی، ان لوگوں نے میری بہت مدد کی، جان سے مدد کی، مال سے مدد کی، ان کا مجھ پر اور امت پر بہت احسان ہے۔ جو احسان انصاری صحابہ کرام کا ہے میں اس احسان کو چکا نہ سکا۔ ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لیکن ان کا جو حق ہم پر تھا ہم اس حق کو ادا نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا، جو ان کے نیک لوگ ہیں ان کو عزت دینا، اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اور یہ ابو بکر، حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے، کہا کہ یہ ابو بکر، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی رفاقت اور ساتھ کے ذریعے سے میری بہت مدد کی ہے۔ اگر اللہ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن یہ میرے دین کے بھائی اور دوست ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلے گا۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں سب سے پہلے صحابہ کرام کو اپنے عقیدہ کے حفاظت کی تاکید کی۔ عقیدہ درست رکھنا، عقیدہ میں بگاڑ نہ آئے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا احسان ہے، ان کے احسان کو فراموش نہ کیا جائے۔ انصاری صحابہ کرام کا احسان ہے، ان کا احسان فراموش نہ کیا جائے۔ ابو بکر کا اس امت پر احسان ہے، ابو بکر کا احسان فراموش نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کا احسان ہے، دین کے لیے ان کی خدمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان باتوں کی تاکید کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو دنیا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعام و اکرام ہے دونوں کے درمیان اختیار دے دیا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو انعام و اکرام ہے اس کو ترجیح دے دے، اس کو چن لے، اور یا دنیا کو چن لے۔ اس بندے نے فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس بندے نے جو اللہ کے پاس تھا اس کو چن لیا۔ اس امت کے فقیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، یہ سن کر رونے لگے
صحابہ کرام کو تعجب ہوا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ بات اپنے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کو چنے یا دنیا کو چنے۔ اس بندے نے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، اس کو چن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 4 روز قبل آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہا، صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام موجود تھے، کہ تم لوگ قلم اور کاغذ لاؤ، میں کچھ باتیں لکھ دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دیں؟ اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات لکھوا لینی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس بیٹھ کر اختلاف مت کرو۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید کی۔ پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ دیکھو تم لوگ جو جزیرۃ العرب کے اندر مشرکین ہیں، ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ میرے پاس باہر کے لوگ آتے تھے، میں ان کی مہمانداری کرتا تھا، جس طرح سے میں ان کی مہمانداری کرتا تھا اسی طرح سے تم لوگ بھی ان کی مہمانداری کرنا۔ تیسری بات آپ نے کیا کہی؟ اگرچہ اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی بھول گئے، لیکن شارحین کہتے ہیں کہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ تم لوگ قرآن کریم کو اور میری سنت کو، میری حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اسی پر عمل کرنا، اسی کو اپنانا، تب تم لوگ گمراہ نہ ہوگے۔ بعض شارحین نے کہا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حضرت اسامہ کا جو لشکر ہے، جس کو میں نے روم بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لشکر کو تم لوگ مت روکنا، اس کو تم لوگ روم بھیج دینا۔ اور بعض شارحین نے یہ کہا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کی کہ تم لوگ نماز کی پابندی کرنا، اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی بڑھی کہ پھر آپ کا مسجد کے اندر آنا مشکل ہو گیا۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں مسجد تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغل میں بیٹھے، آپ امامت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اور دوسرے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہ واقعہ آپ کی وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سے ایک دن پہلے آپ کے جتنے غلام تھے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اس دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ کس طرح سے آپ تیاری کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جتنے غلام تھے سارے غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس 6 یا 7 اشرفی تھی، ان اشرفیوں کو آپ نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھے آپ نے یہ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ آپ کے گھر کا حال یہ تھا کہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوس کے گھر سے تیل مانگا گیا اور چراغ جلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے حجرے کا وہ پردہ جو مسجد کی طرف لگا ہوا تھا، آپ نے اس پردے کو ہٹایا۔ صحابہ کرام کو آہٹ لگ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا ہے۔ حضرت انس غالباً حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا۔ صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ صحابہ کرام بھی خوشی کی وجہ سے اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکیں اور آپ کی خیریت پوچھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، تم لوگ نماز پڑھو۔ اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ جب کچھ اور وقت گزرا، چاش کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ ہاتھ ڈالتے تھے اور پانی سے اپنے چہرے کو پوچھتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے۔ چاش کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلایا۔ کان میں سرگوشی کی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، پھر سرگوشی کی، حضرت فاطمہ نے مسکرایا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ رونے لگی تھیں، پھر آپ سے کیا کہا کہ آپ مسکرانے لگیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب میں اس بیماری میں زندہ نہیں رہوں گا، اسی پر مجھے رونا آیا۔ اور دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بلایا تو مجھ سے یہ کہا کہ میرے گھر کے لوگوں میں سب سے پہلے موت کے بعد تم ہی سے میری ملاقات ہوگی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں اسی بات پر مسکرائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، آپ نے ان کو بوسہ لیا، ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ نے نصیحت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اسی دوران میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر حجرے کے اندر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ اللہ کے رسول کے اشاروں کو بھی سمجھتی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول مسواک کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں، مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو لے کے اس کو ملائم کیا۔ ملائم کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، آپ کی نگاہ بھی آسمان کی طرف اٹھی اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا تھی، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی
والحقنی بالرفیق الاعلیٰ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف بلا لے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا کی۔ اس کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے، وہ دن مدینہ والوں کے لیے اور مدینہ کے لیے سب سے بابرکت اور سب سے روشنی والا دن تھا، نور والا دن تھا۔ اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ گئے، وہ دن مدینہ والوں کے لیے سب سے تاریک اور اندھیرے والا دن تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے کہا کہ یا انس کیف طابت انفسکم، یا انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انس تمہاری طبیعت نے کیسے گوارا کیا، تمہاری طبیعت نے کیسے گوارا کیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا۔